الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ الہادی پروگرام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات جو مختلف صورتوں میں ہوتی ہے ایک جگہ جمع کر کے اس کے بارے میں تفصیلی کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مستند تفاسیر کی روشنی میں درس دیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم قدرت جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے وہ جس طریقے سے کار فرما ہوئی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مختلف پریشانیوں سے نکالا ہے اور پھر عزت سے نوازا ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے اور ہمیں یقین فراہم کرتی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر اسی طرح بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے مختلف پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکالنے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے، بشرطے کہ ہم صبر کریں اور تقوی کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہم پر بڑی کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو جب آپ کو یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا کہ والد صاحب کی تو یہ حالت ہے تو آپ نے اپنی قمیص دی کہ یہ لے جا کر والد صاحب کے آنکھوں پر ڈال دی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرما دے گا۔ تو یہودا جو آپ کے بھائی تھے وہ آپ کی قمیص لے کر گئے اور والد صاحب کی آنکھوں پر ڈالی تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اسی طرح قیاس اس پہ کر لیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جسم سے لگنے والی چیز بابرکت ہو جاتی ہے جس سے دوسرے بھی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو واقعی بعمل ہیں، اسی طریقے سے جو مشائخ عظام ہیں، واقعی صاحب علم بھی ہیں اور صاحب عمل بھی ہیں، ان کی چیزوں سے برکتیں حاصل کرنے میں شروع کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کریں اور انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ تو اب وہ بھائی جو تھے وہ سب والد صاحب کے پاس جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو جو بچے وہاں رک گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی تک آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ تو ختم ہو گئے ہوں گے۔ لیکن جب وہ قمیص لائی گئی تو بھائیوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے والد صاحب کی خدمت میں اپنی خطا کا اعتراف کیا سب نے۔ قالو انہوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد آپ مغفرت طلب کیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ پہلے بھی اس پہ تھوڑا سا کلام ہوا تھا کہ واقعی اپنی خطا کا اعتراف کر لینا بھی بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ شیطان نے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا اور اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دی لیکن وہ نہ مانا، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے ارادہ درگاہ کر دیا اور وہ ذلیل ہوتا رہے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان سے غلطی ہو بھی جائے وہ اپنی خطا کا اعتراف کرنے میں دیر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر لوگوں کے سامنے بھی کر لے تو اس میں عظمت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خطا کا اعتراف کرے اور فوراً اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ سحر کے ٹائم آپ جاگے اور آپ نے نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، اپنے بچوں کے لیے مغفرت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی معاف فرمایا۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ والد صاحب کو لے کر آؤ تو یہ اپنے گھر سے چلے اور 73 کے قریب، یہ 72 یا 73 نفوس تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان گھر والے تھے اور یہ سب پھر مصر کی طرف آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ملی تو پھر آپ شہر کے باہر تک آئے، تقریباً 4000 کا لشکر جمع کر کے
اور بڑی شان کے ساتھ آپ وہاں پہنچے اور شہر کے باہر جا کر یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اور پھر وہاں پر جب دونوں یہ باپ بیٹے ملے اتنے عرصے بعد، پھر گلے لگ کے بہت روئے، اور یوسف علیہ السلام اپنے والد کو پھر شہر میں لے کر آئے۔ تو دیکھیں فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، یعنی ابھی شہر کے باہر یوسف کے پاس پہنچے، تو آوا الیہ ابویہ، تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اب اپنے ماں باپ، یہ تو روایت میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی زوجہ کے والدہ کا ان کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اب مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہاں والدہ سے مراد کون ہے۔ تو بعض نے کہا کہ آپ کی جو خالہ تھیں وہ زندہ تھیں، وہ خالہ کو جو ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ کی بہن سے بھی نکاح کیا تھا، یعنی ان کی یوسف علیہ السلام کی جو والدہ کی بہن تھی ان سے بھی نکاح کر لیا تھا ان کے انتقال کے بعد، تو یہ خالہ تھیں۔ تو خالہ کو ماں کا درجہ دے کر یہ ابویہ فرمایا گیا، اور یا پھر آپ کی والدہ حیات تھیں، بعض نے یہ کہا۔ تو اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ بہرحال قرآن میں چونکہ ابویہ کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ماں اور باپ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم وہ روایت لے لیں کہ خالہ والی روایت، تو عرب میں خالہ پر بھی ماں کا اطلاق ہوتا ہے، تو پھر خالہ مراد ہوں گی، اور یا پھر اگر وہ والی روایت لے لیں کہ ضعیف روایت ہے کہ آپ کی والدہ اس وقت حیات تھیں، تو پھر یہ آپ کی سگی والدہ کہلائیں گے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ شہر میں داخل ہو جائیں، آپ شہر میں آ جائیے، انشاء اللہ آمنین، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ اندر داخل ہوں گے، امن والے ہونے کی حالت میں اندر داخل ہوں گے، یعنی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ رہیے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا۔ دیکھیں یہ ماں باپ کا ادب اور احترام ہے جو ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ماں باپ کو ادب سے بٹھانا، احترام کرنا، اس سے وہ بچے ذرا سبق حاصل کریں، جو اپنے والدین کو بے عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، خود اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، والدین نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو اتنی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ غور و تفکر کریں کہ ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، والدین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہے، بہت بڑا ہمارا طبقہ ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود ابھی تک ماں باپ کے صحیح ادب اور احترام کو پہچاننے سے غافل ہے۔ ان کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے اور والدین کو عزت اور عظمت دینی چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم بنایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے والدین کی تعظیم کی ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ پھر وہ سب والد والدہ اور یہ 10 کے 10 بھائی، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب ان کے لیے سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس پہ آپ ذرا غور کریں۔ شروع میں، اس سورت کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور یہ سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ پھر وہ تیرے ساتھ کچھ مکر کریں گے۔ تو آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ خواب یہ ہے کہ اس کے والدین اور یہ 11 بھائی ایک دن سجدے میں اس کے سامنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ عزت والا معاملہ اگر اس کے بھائی سنیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے، پہلی حسد میں مبتلا ہیں تو تکلیف پہنچائیں گے۔ آج یہ اس خواب کی تعبیر کا دن تھا۔ تو یہ اصل میں ہماری شریعت میں تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر و شرک ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے ہو تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ہماری شریعت میں سخت منع ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا کہ اپنے ماں باپ کو یا جو بادشاہ ہو یا کوئی بڑا ہو اسے سجدہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ والدین نے بھی اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ خواب کی ایک بالکل تعبیر نظر آئی۔ وقال، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا اباتی، اے میرے والد، ھذا تاویل رؤیای من قبل، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یعنی جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دیکھیں یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے والدین کو کہ آپ میرے سامنے سجدہ ریز ہوں، وہ خود سجدہ ریز ہو گئے تھے، اور یقینی سی بات ہے کہ آپ نے فوراً ان کو اٹھایا ہوگا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں مجھے سجدہ کر رہے ہیں،
یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہے اور آرام سے ان سے سجدہ کروایا گیا، تو یہاں تو ذکر نہیں ہے، لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں اور یہ نتیجے مرتب کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے والد کی اتنی آپ تعظیم کر رہے ہیں کہ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کر رہے ہیں، پھر اپنے والدین کو تخت پر اوپر بٹھا رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی معاذ اللہ آپ کے ذہن میں ایسا نہیں تھا کہ میرے والدین میری تعظیم کریں، بلکہ آپ ان کی عزت اور تعظیم کے لیے کوشاں تھے۔ تو والدین اگر خود اپنی مرضی سے سجدہ ریز ہوئے، سجدہ تعظیمی کیا، تو یہ ان کی اپنی عظمت تھی، ان کی اپنی مرضی تھی، یوسف علیہ السلام کی طرف سے تقاضا نہیں تھا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، قد جعلها رب حقا، بے شک اسے میرے رب نے میرے لیے سچا کر دکھایا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پہ احسان کیا کہ مجھے قید سے نکال لیا، کیونکہ آپ قید خانے میں رہے تھے تقریباً 12 سال تک۔ تو اب یہاں پہ ایک مفسرین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کنویں سے بھی باہر نکالا تھا، جو زیادہ خطرناک تھا کہ وہاں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا، بالکل اندھیرے میں تھے، نے وہاں سے نکالا۔ جیل میں تو پھر بھی چلیں، وہ 2 خواب والے ساتھی مل گئے تھے اور دوسرے لوگ بھی جو مطلب جیلر وغیرہ تھے یا جیل میں کھانا فراہم کرنے والے وہ ملتے رہتے تھے، تو کسی نہ کسی کے ذریعے انسان پیغام پہنچا سکتا تھا باہر والوں کو کسی ذریعے سے، اور آپ نے پہنچایا بھی تھا۔ تو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہیں کیا، قید خانے کا ذکر کیا۔ اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ سامنے بھائی موجود تھے، اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اس معاملے کو ذکر کر کے بھائیوں کے لیے شرمندگی کا سامان کریں، لہٰذا آپ نے کنویں کا ذکر نہیں کیا، قید خانے کا ذکر کر دیا۔ اس سے پھر وہی بات ہم عرض کریں گے کہ مجھ سمیت میں بھی غور کرتا ہوں، اور وہ بھائی اور بہن غور کریں کہ جو جب کسی کو کے اوپر غالب آتے ہیں، دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے یا کوئی معافی طلب کرتا ہے، تو ہم اس کو طعنہ زنی کرتے ہیں اور کرید کے وہ چیزیں یاد کر کر کے لے کر آتے ہیں جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، تاکہ ہم اس کے زیادتیوں کو ان کے سامنے ذکر کریں اور یہ شرمندہ اور رسوا ہو، نادم ہو، تو ہمیں دل قلبی سکون ملے۔ وہ سبق حاصل کریں کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کتنے حکیمانہ انداز سے اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بچایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایسے موقع پر اپنے نفس کو قابو میں کر لینا اور اپنی باطنی کیفیات کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کرنا بہت مشکل کام ہے اور بہت اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باطن پہ چونکہ غالب تھے، لہٰذا آپ نے اپنے بھائیوں کی اس خطا کا ذکر نہیں کیا یا اس معاملے کا ذکر نہیں کیا جس کی وجہ سے بھائیوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ تو آپ نے کہا کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے باہر نکالا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور آپ سب کو گاؤں سے یہاں پر لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان آپس میں ناچاقی کروا دی تھی۔ یعنی اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے بھی نکالا، پھر آپ گاؤں سے یہاں پر آ گئے، پھر ہمارے جو قلوب کے اندر یعنی یوسف علیہ السلام کو تو نہیں تھا، بھائیوں کے دل میں آپ کے متعلق تھا، وہ بھی اللہ نے ختم فرما دیا، سب پیار و محبت سے مل بیٹھے، کتنا اللہ کا کرم ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے آخری جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کو چاہے آسان کر دے۔ کاش یہ یقین ہمیں بھی حاصل ہو جائے کہ وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ ہماری ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو بالکل آسانی کے ساتھ دور کر سکتا ہے اور ہمیں عافیت عطا فرما سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلق باری تعالیٰ مضبوط رہے اور اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ جتنی امیدیں ہم مخلوق سے باندھ لیتے ہیں، مخلوق کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خالق کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور پھر اس پہ بھی غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ خوشی ملی، سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے رب کو نہیں بھولے، اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً متوجہ ہوئے اور اللہ کے انعامات کا تذکرہ کر کے اعتراف نعمت بھی کیا اور اس کا شکر ادا کیا۔ ہمارے ساتھ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ غم میں تو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جب خوشی کے لمحات آتے ہیں تو وہ سب بھول بھال جاتا ہے۔ عید بقرہ عید آئی تو مہمانوں میں لگ گئے، یہ وہ، یا کوئی پرائز بانڈ نکل آیا، یا کوئی اور گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا، شادی بیاہ کی تقریبیں ہیں، تو پھر گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ہم پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔
تو کمال یہ ہے انسان کا کہ غم میں جس طرح اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے، ایسی خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد کرے، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے ہیں ان احسانات کو بار بار ذہن میں لے کر آئے اور پھر اس کو زبان سے بیان کرے۔ مثال کے طور پہ اگر ہو سکے ہم روزانہ رات کو ایسا کر لیں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ باعث بلندی درجات ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے اچھی شکل و صورت دی ہے، حافظے کی قوت عطا فرمائی ہے، مجھے دیندار بنایا، مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اللہ تیرا بڑا کرم ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس سے مزید نعمت بھی بڑھتی ہے، کہ قرآن پاک کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور ادا کروں گا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے اور اعتراف نعمت بھی ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے دعا کی، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کا انجام نکالنے کا علم عطا فرمایا۔ یہ چیز تو نے مجھے سکھا دی کہ میں باتوں کا انجام نکال لوں۔ اب اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور یا یہ کہ آپ جب کوئی بات سنتے تھے اس کے نتیجے بہت جلدی مرتب کر لیا کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یعنی کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان اٹھا، جب میں فوت ہوں تو مسلمان اٹھا۔ اب آپ نبی ہیں، لیکن نبی بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر خیر کے ساتھ ہو، مجھے مسلمانی کی حالت میں وفات دینا اور ان لوگوں سے ملانا جن پر تو نے اپنا کرم فرمایا ہے۔ تو یہ ایک عاجزی ہے، بہت پیاری عاجزی ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، تو یہ نہیں کہ اب ہم عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں کہ جی اب تو ہمارا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کا سہارا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات شیطان اس طریقے سے ہمیں دھوکوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور بڑی غلط قسم کی حرکات کا ہم سے صدور ہو جاتا ہے، سوچ فکر بدل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اور بالکل اس سے خوفزدہ بے خوف نہ رہیں کہ ہمارے ساتھ مرتے وقت کوئی معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کیے ہیں، ہم نے زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کی ہیں، عمرے کیے ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ رہے تو موت سے پہلے ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے اپنے برے انجام سے کبھی بھی انسان غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ایمان اور عافیت طلب کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں سے ملاقات کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے ملا دے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، کیونکہ ان کا قرب خاص حاصل ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ ذالک من، اب یہاں تک یوسف علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب کریم یہ جو کچھ ہم نے آپ کو بیان کیا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور اے حبیب آپ ان کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک مکر کر رہے تھے اور داؤ چل رہے تھے۔ گویا کہ ہم نے آپ کو بتایا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، جسمانی لحاظ سے ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور یہ آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس عظیم واقعے سے آج یہ واقعہ تمام ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھنا چاہیے، صبر و تقوی اختیار کرنا چاہیے، اپنے برے انجام سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے قرب حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا